میرے فادر کے لیے سیالکوٹ چیمبر ایسے جیسے اپنا بچہ ہوتا ہے، تو اسی طرح ہم نے بھی اس کو اون کیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آج میں سیالکوٹ چیمبر میں ایگزیکٹو کمیٹی کی جب میں ممبر بنی یا میں اس کی ویمن انٹرپرینر کمیٹی کی چیئر پرسن ہوں، تو مجھے اس کو ایک تو بہت بڑے آنر کی بات ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ ایک لیگیسی ہے جو ہم نے آگے لے کر جانی ہے، جو ہم نے اپنے فادر سے لی اور آگے ہم نے نئی جنریشن تک پہنچانی ہے، کہ کتنی محنت سے اور انہوں نے کتنی ایفرٹ سے انہوں نے ایک چیز اسٹیبلش کی اور اس کا کتنا فائدہ ہوا پورے شہر کو، بلکہ پورے ملک میں انہوں نے اپنا نام پیدا کیا اپنے ان اداروں کو مضبوط کر کے۔ تو وہ چونکہ تو اس طرح جب انہوں نے کہا نا کہ بزنس میں آپ آؤ، تو مجھے تھوڑا عجیب ضرور لگا، کیونکہ اس وقت میرا پروفیشن میڈیسن تھا اور آئی واز ویری ہیپی ود دیٹ۔ مجھے بہت اپنے پروفیشن سے محبت ہے اور مجھے مریض دیکھنا، اور یعنی اگر وہ بھی مجھے کہنا کہ سارے کام جو مریم تم کرتی ہو ان میں سب سے اچھا کون سا کام لگتا ہے، تو میں یہ کہوں گی مجھے اپنی ڈاکٹری سب سے زیادہ پسند ہے، مجھے اپنا میڈیسن کا پروفیشن پسند ہے، لیکن وہ بہت ڈیمانڈنگ پروفیشن بھی آپ کو پتہ ہے، اور میں نے بڑا ہلکا پھلکا رکھا تھا۔ آئی واز جسٹ ورکنگ ایز اے جی پی جسے کہتے ہیں جنرل پریکٹیشنر، اور ہم چونکہ آئرلینڈ رہے نا، تو وہاں پہ جی پی شپ بڑی کامن ہے، یعنی اگر آپ اور کوئی بھی شخص کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ ایسے اٹھ کے اگر کسی کے فرض کریں پیٹ میں درد ہے نا، تو وہ کسی سرجن کے پاس نہیں جائے گا، وہ پہلے جی پی پہ پاس جائے گا۔ کسی کو کوئی پرابلم بھی ہوتی ہے، کسی کو کسی عورت کو گائنی کا مسئلہ بھی ہے، وہ سیدھا گائناکالوجسٹ کے پاس نہیں جائے گی، وہ پہلے جی پی پہ جائے گی، جی پی پہلے دیکھے گا، اور اگر وہ اس کو کر سکا ٹریٹ تو کرے گا، ورنہ وہ ریفر کرے گا، اس کے ریفر پہ اسپیشلسٹ دیکھتے ہیں۔ ایوری پرسن ہیز ٹو گو ٹو دا جی پی، تو جی پی کائنڈ آف فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے، جیسے پہلے ہمارے بھی ہوتے تھے، ابھی بھی ہیں، لیکن اب ہمارے میں ایک ٹینڈنسی چینج ہو گئی نا، ہم سیدھا اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، تو وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو جی پی کائنڈ آف فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے۔ تو ابھی بھی میں جو دیکھتی ہوں، میں ایز اے جی پی دیکھتی ہوں، میڈیسن کی پیشنٹس ہوتے ہیں میرے زیادہ جن کو میں دیکھتی ہوں، تو خیر آئی واز ویری ہیپی ود مائی پروفیشن۔ لیکن ہوا یہ کہ انہی دنوں نعمان میرے ہسبینڈ جو تھے وہ سیالکوٹ چیمبر کے پریزیڈنٹ بنے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ اس وقت ہماری کمیٹیاں ہیں بہت ساری، اور اس میں ایک ویمن کمیٹی کا بھی نام لکھا ہوا ہے، لیکن بس وہ نام ہی لکھا ہوا ہے، وہاں پہ کوئی خاتون ہے نہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو جو ہے نا فعال کروں۔ تو اس وقت مسز شبنم آصف جو تھیں، وہ فیکٹری چلاتی تھیں، ان کے شوز کی فیکٹری ہے، تو وہ کہنے لگے میں ان کو نا کہنے لگا ہوں کہ وہ چیئر پرسن بن جائیں، تو میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، کیونکہ میں ان کو جانتی بھی تھی، ان کے بچیوں سے بھی میں جانتی تھی، اور یہ بھی مجھے پتا تھا کہ ان کا کچھ سالوں پہلے ان کے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا تھا، اور وہ اکیلی خاتون، 5 ان کی بیٹیاں ہیں، اور وہ بزنس رن کر رہی ہیں اپنے ہسبینڈ کا۔ تو میں نے کہا یہ بہت اچھی بات ہے، آپ ضرور انہیں کہیے۔ اچھا، جب ڈاکٹر صاحب نے ان کو کہا کہ اس طرح ہم کمیٹی بنانے لگے ہیں، تو آپ کائنڈلی چیئر پرسن آپ بن جائیں، تو انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں ضرور بنوں گی، لیکن میری ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ اپنی بیگم کو بھی شامل کریں ساتھ۔ اچھا، اب انہوں نے ان کی شرط مجھے بتائی، انہوں نے کہا تو تمہیں چیمبر میں بھی جانا پڑے گا، کیونکہ میں نے انہیں کہہ دیا ٹھیک ہے، اگر آپ اس شرط پہ آتے ہیں تو میں مریم کو بھیج دوں گا۔ تو میں کائنڈ آف شبنم کو سپورٹ کرنے کے لیے میں چیمبر آئی، اور ہم تب صرف 6 لوگ تھے، 6 خواتین تھیں ممبرس، یہ 2005-06 کی بات ہے، اور تب ویمن انٹرپرینر کمیٹی ایکٹیویٹ ہوئی ان SCCI۔ اس وقت سیالکوٹ چیمبر میں ایک بھی خاتون سٹاف نہیں تھی، ہم نے پہلی سیکریٹری خاتون آگے اپوائنٹ کی، اور اب الحمدللہ اس وقت 20% آف دا ورکنگ سٹاف جو ہے نا SCCI کا وہ فیمیل پہ مبنی ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ویمن امپاورمنٹ کی اگر لوگ باتیں کرتے ہیں تو ہم اس کی عملی شکل آپ کو وہاں پہ نظر آتی ہے، اگرچہ ابھی بھی بہت کام کرنا باقی، ابھی بھی ہمیں بہت زیادہ اس پہ توجہ دینی ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہم کافی اس میں ہم آگے آئے ہیں، اور اس وقت ہمارے آلموسٹ 200 سے اوپر رجسٹرڈ ممبرز ہیں، خواتین کی میں بات کر رہی ہوں۔ سیالکوٹ چیمبر میں 45 ریگولر ممبرز ہیں، ہماری کمیٹی ہے، ہر مہینے ہماری اس میں میٹنگ ہوتی ہے، اور ہمارے ایشوز جو بھی ہوتے ہیں، اور ہماری کافی اس میں بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں سیالکوٹ چیمبر میں، جس میں جو خواتین انٹرپرینرز ہیں ان کی جو بھی ایشوز ہوتے ہیں ریلیٹنگ ٹو بزنس، وہ ہائی لائٹ کیے جاتے ہیں، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جاتی ہے، ان کے لیے ٹریننگ پروگرامز ارینج کیے جاتے ہیں، سیمینارز، ورکشاپس ہوتی ہیں۔ پھر اگر کوئی ایگزیبیشن ہو رہی ہے ملک میں یا بیرون ملک، اس
اس میں بھی ان کی پارٹیسپیشن ہم انشور کرتے ہیں اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں جتنا بھی ہو سکے. ابھی جتنے ڈیلیگیشنز جاتے ہیں نا جی SCCI میں, اس میں اگر 10 لوگوں کا ڈیلیگیشن ہے نا تو اس میں 2 سیٹس خواتین کی بھی ہوتی ہیں. اب اگر کوئی نہ جائے تو ان کی مرضی, لیکن وہ ہمیں انوائٹ ضرور کرتے ہیں کہ ہم فلانا ڈیلیگیشن فرض کریں کوریا جا رہا ہے تو 10 اس میں ممبرز ہیں تو 8 مرد ہوں گے اور 2 عورتوں کی سیٹ ہوگی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ وی ہیو کم اے لانگ وے فرام 2005 آنورڈز, لیکن یہ ابھی جرنی ابھی بہت انیشل سٹیجز پہ ہے اور ابھی اس پہ بھی کام ہونا باقی ہے کافی زیادہ. آپ کو پتہ ہے پڑھائی میں جب میڈیسن میں آپ ہوتے ہیں تو آپ کی زیادہ ٹائم آپ کا پڑھائی میں گزرتا ہے. 5 سال جو میں نے FJ میں گزارے وہ میرا خیال ہے میری زندگی کے مشکل ترین اس لحاظ سے تھے کہ ایک تو پڑھائی بہت سخت ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے, اوپر سے لاہور آنا جانا, بس یہی ہوتا تھا کہ اب کب چھٹی ہوگی اور گھر جائیں گے, اور ایک وہ مجھے لگتا ہے بہت سٹریس میں نے وہ ٹائم گزارا. اب میں سوچتی ہوں کہ اس طرح کرنا نہیں چاہیے تھا, اس میں جو موقع ملتا تھا اس کو انجوائے بھی کرنا چاہیے تھا. جس طرح ٹرپ پہ جاتے ہیں, میں کبھی کسی ٹرپ پہ نہیں گئی, میں کبھی وہاں پہ کانسرٹس بھی ہوتے تھے, یونیورسٹی کالج میں بڑا کچھ ہوتا تھا, پر مجھے ہوتا تھا کہ آپ ہوتے ہیں جب بھی کوئی ہوتا ساتھ ہی چھٹی ہو جاتی تھی, میں فٹافٹ بیگ پکڑتی تھی گھر آ جاتی تھی, میں نہیں تھی کبھی رکی. اب میں سوچتی ہوں کہ نہیں وہ بھی ایک اچھا ٹائم تھا, دوستوں کے ساتھ انجوائے کرنا چاہیے تھا. یہ میرا ایک ریگریٹ ہے اگر آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ الحمدللہ آئی ہیو نو ریگریٹس ان مائی چائلڈہڈ اور مائی اسٹوڈنٹ لائف.